آج کل اکثر سننے میں آتا ہے کہ اگر آپ کا لباس اچھا نہیں ہے تو آپ کوئی اچھی جاب حاصل نہیں کر سکتے، یعنی لباس آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر عورتوں نے اپنے لباس کو زمانے کے رنگ میں بدلنا شروع کر دیا۔ ان کی یہ سوچ کہ ماڈرن اور فیشنیبل ڈریس کسی کو متاثر کرے گا دراصل غلط ہے۔ آج میں کچھ اسی ٹاپک پر بات کروں گا۔ مجھے سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کرتی ہوئی ملی تو سوچا اس پر کچھ بول سکوں۔ آپ کی سکرین کے سامنے جو تصویر نظر آ رہی ہے، آپ اس تصویر میں موجود لڑکی کو بغور دیکھیں تو شاید یہ آپ کو کوئی منسٹر یا پھر سیکٹری نظر آئے گی، لیکن در حقیقت دو سربراہان ممالک کے درمیان بیٹھی یہ لڑکی تعلیم یافتہ ٹرانسلیٹر یعنی مترجم ہے۔ وہ آج اس مقام پر تعلیم کی وجہ سے ہی پہنچی ہے۔ کیا یہ لڑکی کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھی ہوگی؟ کیا اس لڑکی کو مردوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا؟ کیا اسے باہر کے ممالک میں سفر نہیں کرنا پڑا ہوگا؟ ان سوالات کے جواب جی ہاں میں ہیں کہ وہ ایک تعلیم یافتہ اور سویلائزڈ اور ایجوکیٹڈ لڑکی ہے۔ پھر یہ کیا باحجاب، یہ کیا دو وزیر اعظم کے درمیان بیٹھی لڑکی، سادہ سے کپڑوں میں ملبوس، قدامت پسند، یہ کیا اسے جینز، کھلے بال، نشیبی آنکھیں، حسین ادائیں جیسی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے تھا، مگر یہ تو باحجاب اور باپردہ لباس پہن رکھا ہے، مگر اس نے تو باحجاب اور باپردہ لباس پہن رکھا ہے۔ جی ہاں، اس کے لباس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات سے بھی واقف ہے۔ اس کا لباس اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس نے علم اچھے روزگار کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ ایک اچھی عورت، ایک ایسی عورت جس سے معاشرے میں رہنے والی دوسری عورتیں متاثر ہوں، اس لیے علم حاصل کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو شاید یہ عورت حجاب میں کسی بھی ماڈل اور سپر سٹار سے بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ایسی ملازمت حاصل کر لی تھی کسی ماڈل یا پھر ماڈرن لڑکی بھی حاصل نہ کر پائے گی۔ آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کو اس بات سے باور کرانا ہے کہ لباس نہ تو آپ کی کامیابی کا ضامن ہے اور نہ ہی آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ صرف ہماری سوچ اور ذہنی اغلام کا نتیجہ ہے کہ ہم نے خود ہی اپنا مذاق اڑایا ہے، عورت نے خود تحقیر کی ہے۔ جب عورت اپنا تماشا خود کرتی ہے تو مرد نما بھیڑیے نہ صرف اس کا تماشا دیکھتے ہیں بلکہ اس کی عزت کو نوچ ڈالتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی لڑکی حجاب کر لے یا کوئی لڑکا امامہ پہن لے تو اسے قدامت پسند کا لقب مل جاتا ہے۔ اس لڑکی سے باقی لڑکیاں بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ زمانے کی ستم ظریفی دیکھیں، جو میڈیا پردے کی بات کرتا، آج وہ میڈیا یہ دکھاتا ہے پردہ تو وبال جان ہے، نہ جانے ہم کس راہ پر جا رہے ہیں۔ میں نے چند دن پہلے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کو دیکھا، وہی عمران خان جس کے ساتھ شارٹس میں جمائمہ ہوتی تھی، آج ایک باپردہ خاتون محو سفر تھی۔ کیا وہ وزیر اعظم کی بیوی نہیں تھی؟ کیا وہ خاتون اول کے لقب سے محروم تھی؟ نہیں، بلکہ وہ تو اور حسین لگ رہی تھی، کیونکہ پردہ ہی عورت کی زینت ہے۔ ہمیں آج اس مفروضے کو ختم کرنا ہوگا کہ لباس ترقی کے لیے لازم ہے۔ یہ ہمارا مینٹل بیہیویئر اور ہماری غلامی کی سوچ ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں ان لڑکیوں کو دیکھ لیں جو مسلمان ہونے کے باوجود پردے کو بوجھ سمجھتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں آج کل اکثر بڑی یونیورسٹی اور دفاتر میں ننگے سر اور جینز میں نظر آتی ہیں، اور اس لیے سر پر دوپٹہ نہیں لیتی کہ یہ ان کو ماڈرن، سویلائزڈ، ایجوکیٹڈ جیسے القاب ملنے سے محروم کرتا ہے۔ ان کے لیے بس میں اتنا کہوں گا کہ اس تصویر میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ لو، ان کے لیے میں بس اتنا کہوں گا کہ اس تصویر میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ لو۔ اگر پردہ کرنے سے اس کی نوکری میں رکاوٹ ہوتی تو شاید یہ لڑکی آج دو ملکوں کے بادشاہوں کے درمیان نہ بیٹھی ہوتی۔ اے بنت حوا، خدا را اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھو۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم اور نوکری غلط ہے،
بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج معاشرے میں اس سے زیادہ ضرورت کسی اور چیز کی ہے ہی نہیں۔ آج میں والدین کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو دنیاوی تعلیم کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں اور لڑکی کو ماڈرن گرل بنانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں تعلیمی حقیقت تو یہ ہے کہ اہل علم کے سر سے دوپٹہ نہ سرکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پردہ کرنے اور پردے کی تلقین کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔